बुशरा बीबी जो हैं, क्या वो एक मैग्नेटिक फोर्स हैं पार्टी के अंदर? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि असद कैसर ने अभी तक मुलाकात नहीं की। ये जो पंजाब से हैं वकास अकरम, इन्होंने मुलाकात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात नहीं की जाके बुशरा बीबी से। और मतलब ये कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि बुशरा बीबी जैसे बाहर आएंगी तो पूरी पार्टी उनके कदमों में होगी, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अब पार्टी जो है वो अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब और बुशरा बीबी चलाएंगे। तो ये तो दूसरा फैक्शन मैंने आपको बता दिया जो पावरफुल है, वो असद कैसर है, बैरिस्टर गौहर भी है। नाज़रीन, कल भी आपको बताया था, आज फिर वहीं से शुरू करते हैं कि पार्टी यानी कि पीटीआई बुशरा बीबी के बाद कैसी होगी और क्या चल रहा है। और इस पर भी बात करेंगे कि ये जो 5 जजेस हैं आज जस्टिस फायज़ ईसा के रेफरेंस में, फुल कोर्ट रेफरेंस में क्यों नहीं आए तो इसके पीछे असल सोच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी की। देखें, बुशरा बीबी रिहाई के फौरी बाद पेशावर चली गई और अली अमीन गंडापुर के सीएम हाउस में बैठ गई और मिसाल यूसुफजई भी वहाँ पे हैं। वो उनकी ख़ास बंदी है। कुछ लोग तो उसको नई फरागोगी का नाम दे रहे हैं, लेकिन खैर किसी पे इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है। फरागोगी पे तो एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ फरागोगी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कोई कुछ ना करे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं। अब बात आगे कि बुशरा बीबी जो हैं, क्या वो एक मैग्नेटिक फोर्स हैं पार्टी के अंदर? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि असद कैसर ने अभी तक मुलाकात नहीं की और ये जो पंजाब से हैं वकास अकरम, इन्होंने मुलाकात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात नहीं की जाके बुशरा बीबी से। और मतलब ये कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि बुशरा बीबी जैसे बाहर आएंगी तो पूरी पार्टी उनके कदमों में होगी, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अब इनका मौक़िफ़ जो हमें पता चला वो ये है कि जी हम सियासी लोग हैं और वो उनकी अहलिया हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो इमरान ख़ान के साथ है। तो हम तो इमरान ख़ान की सियासत के साथ हैं, हम किसी की अहलिया के साथ नहीं। और अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से भी आपको पता है कि जिस तरह का उन पे इल्ज़ामात रहे हैं माजी में, तो इसलिए कोई भी उनके साथ अभी जो सेन पॉलिटिकल एलिमेंट है वो अपने आप को अटैच नहीं करना चाहता। हाँ, उमर अयूब ने उनका मेज़बान है और अली अमीन गंडापुर उनका मेज़बान है। अब पार्टी जो है वो अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब और बुशरा बीबी चलाएंगे। तो ये तो दूसरा फैक्शन मैंने आपको बता दिया जो पावरफुल है, वो असद कैसर है, बैरिस्टर गौहर भी है। जो सलमान अकरम राजा हैं वो इसलिए मिले हैं कि वो केसेस उनके पास हैं बुशरा बीबी के। तो खैर ये तो दो तो वकील हैं, लेकिन एक बंदा इनमें जो ज़्यादा पॉलिटिकल बंदा है वकास अकरम दूसरा बंदा है। तो दोनों बड़े पॉलिटिकल बंदे जो पार्टी में इस वक्त एक्टिव हैं, वो दोनों जो हैं वो नहीं मिल लेंगे, लेकिन ये एक जेस्चर होता है जो उन्होंने दे दिया है। तो अब पार्टी तो मैंने कल भी आपको कहा था कि पार्टी को तो तकसीम करने का पूरा मंसूबा बन चुका है और ये कि अब जो करने वाले हैं, फैसले करने वाले हैं, उन्हें इस पार्टी से ख़तरा भी कोई नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ वो ये है, और उसकी दलील भी है कि यास्मीन राशिद के साथ मामलात इतलात हैं कि तय पा गई और वो भी जल्द बाहर आ जाएंगी। वरना आपको पता है, मुझे भी पता है कि यास्मीन राशिद जो हैं वो किस तरह से कितनी कमिटेड और कितनी वो जयाली हैं इमरान ख़ान की, और उन्होंने कितनी तकलीफ़ काटी है। मतलब वो प्रोफेसर डॉक्टर, और उन्होंने कितनी जेल काटी।
لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے ہر ایک میں، اور وہ پوائنٹ کیوں آتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ مطلب ویسے تو انسان ہے، انسان کسی وقت بھی بریک کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کی پارٹی کے جو اقدامات ہوں وہ فیلئر پہ فیلئر چل رہا ہو اور مستقبل میں کچھ ایسا نظر نہ آ رہا ہو، تو جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو ایک عرصے سے جیل کاٹ رہی ہو خاتون اور اتنی بیماریوں کے ساتھ، تو وہ کیا سوچے گا؟ تو بالآخر وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی ہیں، اور اب ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور وہ باہر آئیں گی، وہ پارٹی بھی چلائیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس طرح وہ پارٹی چلائیں گی اس طرح سے آگے اس کو رسپانس نہیں ملے گا۔ رسپانس تو آنا ہے بشرا بی بی اور علی امین گڈھا پور اور ان لوگوں کی طرف سے۔ کارکن تو ہمیشہ مخلص لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن اب اس میں کیا فیصلہ وہ کریں گے؟ جس طرح کا امیج بنا کے اور جس طرح کا اعتماد جو ہے وہ عمران خان کا اپنی اہلیہ کے لیے ہے، تو وہ کسی یاسمین راشد کے لیے تو نہیں ہے۔ تو بہت بری ہونے جا رہا ہے یہ، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال اس لیے ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بریک نہیں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ جمہوریت کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں، وہ اسٹرینتھن کرتی ہیں، اور اگر اس میں کمی آئے، وہ کمزور پڑ جائیں، تو جمہوریت کمزور پڑتی ہے۔ یہ ہے اصل میں جمہوریت کی کمزور ہونے کی نشانی۔ تو یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری طرف شاہمود قریشی کو لایا جا رہا ہے، فارورڈ بلاک کا سربراہ، وہ بھی تھوڑا ان اے سٹل وے ان کو لانچ کیا جائے گا دھیرے دھیرے، تاکہ کم سے کم ان پہ تنقید آئے۔ لیکن سب کو اب پتہ چلتا جا رہا ہے، وہ اور بات ہے کہ وہ بنیں گے اور ان کے ساتھ پھر لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو اس کی ضرورت تو انہیں پارلیمنٹ میں ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ جو میسز میں جو پارٹی ہے اس کی جو حالت ہے ہونے جا رہی ہے، وہ اب آپ کو میری ان باتوں کے بعد اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پارٹی دن بدن اپنا جو ان کا جو اس پارٹی کی اصل طاقت تھی اس کو لوز کر رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ بشرا بی بی پشاور میں کیوں جا کے بیٹھی ہیں، وہ اس لیے بھی کہ وہاں سے انٹرنیشنل رابطے بہت آسان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل رابطہ جو سب سے بڑا رابطہ ہے، یہاں سے اکثر خطوط بھی آتے ہیں اور رہائی کے مطالبے بھی آتے ہیں، ان کا جو سب سے زیادہ مطلب ان کے لیے آسان ہے وہ ہے کے پی، خیبر پختونخوا، اور فوکس بھی ان کا خیبر پختونخوا ہے۔ ساتھ افغانستان لگتا ہے، تو امریکہ کو کہ اصل انٹرسٹ تو افغانستان میں، تو کے پی بہت ان کے لیے اہم ہے، تو کے پی میں ان کی پریزنس ہمیشہ ہوتی ہے اور کے پی کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو کے پی میں وہ بیٹھ کے اس لیے بھی وہ گئی ہیں تاکہ رابطے جو ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں۔ تو اب آتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس تھے، آج وہ فارغ ہو گئے، چلے گئے، آج ان کی ملازمت کا آخری دن تھا۔ تو اس میں ان کے فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے، جسٹس منیب اختر نہیں آئے، جسٹس عائشہ نہیں آئیں، اور جسٹس عطر من اللہ نہیں آئے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ سلام کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو جھکتے ہیں کسی کے سامنے، کولیگز کے طور پہ بھی ان کو سلام نہیں کرتے تھے، اور ان کے بلائے ہوئے اکثر میٹنگز میں وہ نہیں ہوتے تھے، بہت ضروری کہیں ہوا تو وہ چلے گئے، اور وہ بھی ان دونوں میں سے ایک کوئی جاتا تھا۔ اور جسٹس عطر من اللہ کے خیالات جو ہیں وہ ان کے دورہ امریکہ سے بہت کچھ واضح ہو چکا ہے، جو وہاں پہ جو بول کے آئے تھے، اور باقی رہ گئے جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بارے میں کچھ چیزیں باہر آئی ہیں، اگر وہ سچی ہیں تو پھر ان کا یہ جو آج کا خط ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا کیا وزن رہ گیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یہ خط لکھنا ہی تھا تو پھر آپ وہاں موجود بھی ہوتے،
پاکستان میں موجود ہوتے تو پھر آپ یہ خط لکھتے تو شاید کوئی یہ کہہ لیتا کہ ہاں آپ خود عمرے پہ چلے گئے صرف اس لیے کہ مجھے ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک تحریر چھوڑ گئے. اور اگر وہ خبریں صحیح ہیں تو پھر اس پہ کوئی کیا اخذ کرے کہ آپ کا کیا تعلق اور ٹلٹ واقعی کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہو چکا تھا. اور اگر کسی جج کا تعلق کسی پولیٹیکل جماعت سے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو اس پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہی جانا جائے گا. پھر وہ غیر جانبدار جج کہلانے پہ مصر نہ ہو اور نہ کوئی ان کو غیر جانبدار جج کہنے پہ اصرار کرے. تو یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے. جسٹس فائز عیسیٰ چلے گئے، اب تاریخ کا حصہ ہیں. بطور جج تاریخ فیصلہ کرے گی ود دا پیسج آف ٹائم کہ وہ اچھے تھے یا جسٹس ثاقب نثار اچھے تھے یا جسٹس بندیال اچھے تھے یا جسٹس گلزار اچھے تھے. تاریخ نے تو ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو پرکھنا. ایک بلے پہ جو فیصلہ آیا اس کو لے کے تو ہر چیز اور ہر اچھائی ان کی جو ہے وہ ختم کی جائے، اس کو بولڈوز کیا جائے، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. بلے پہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک ججمنٹ دی ہے. کسی جج کی ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ اس پہ قائم رہے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو میرے سامنے پریئر آئی تھی میں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، میں نے اس پارٹی کو بین نہیں کیا. لیکن اس کو لے کے لکیر پیٹنے والوں نے ان کو متنازع ترین جج بنانے کی کوشش کی. تو خیر تاریخ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور باقیوں کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ اپنا فیصلہ پہلے بھی دیا ہے تاریخ نے اور آئندہ بھی دے گی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت، کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ.